الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے نماز ظہر کے وقت نماز ظہر کی 4 سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض ادا کرنے سے پہلے سنتیں ادا کرنے کے بعد جو ٹائم بچ جاتا ہے فرضوں تک، آیا اس وقت کے اندر دوسری سابقہ نمازوں کی قضا ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی؟ مثلا اگر کسی کی فجر کی نماز رہ گئی ہو اور وہ نماز ظہر کے وقت مسجد میں آیا، اس نے ظہر کی 4 سنتیں پڑھی، ابھی دیکھا ٹائم پڑا ہوا ہے جماعت کھڑی ہونے میں، تو اس دوران آیا کہ وہ فجر کی نماز اپنی قضا کے طور پر اس وقت پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق ذرا تفصیل کے ساتھ سماعت کیجئے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے 12 اوقات ایسے ہیں جن میں نوافل پڑھنا منع ہے۔ نمبر 1، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک۔ نمبر 2، جماعت کے لیے اقامت شروع ہوئی تو اقامت سے ختم جماعت تک، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ادھر سے فرض نماز کی اقامت شروع ہو گئی اور آپ اپنی نفلی نماز شروع کر دیں، دیگر نماز سنتے شروع کر لیں۔ نہ، جب جماعت شروع ہوگی تو آپ پر لازم ہے جماعت کے ساتھ آ کر پڑھیں۔ کچھ دیکھا جاتا ہے جن کو بڑی جلدی ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں بھاگے بھاگے دوڑے دوڑے آتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 1 سے 2 منٹ رہ گئے جماعت سے۔ مثلا ظہر ہے، اب ظہر کی نماز اتنی طویل تو نہیں ہوتی، ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کو ایک لمٹ کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے اندر طویل قرات کا حکم ہے، لیکن ظہر کے اندر قصر، بالکل مختصر قرات کا حکم ہے۔ تو آتے ہیں 1 سے 2 منٹ رہتا ہوتا ہے تو آ کر 4 اپنی سنتیں شروع کر دیتے ہیں، امام جماعت کرا رہا ہے، تو یہ بالکل ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ تو یہی فرمایا گیا، فرمایا جماعت کے لیے اقامت شروع ہوئی تو اقامت سے لے کر ختم جماعت تک یہ بھی ممنوع ٹائم ہے۔ نماز عصر سے آفتاب زرد ہونے تک۔ نمبر 4، غروب آفتاب سے فرض مغرب تک۔ نمبر 5، امام جمعہ کے خطبہ کے لیے کھڑا ہونے کے بعد۔ نمبر 6، عین خطبہ کے وقت، پہلا خطبہ ہو یا دوسرا، اس وقت کوئی نفلی نماز جائز نہیں، خطبہ سننا واجب ہے۔ نمبر 7، نماز عیدین سے پہلے عیدگاہ میں اور گھر پر بھی۔ نمبر 8، نماز عیدین کے بعد عیدگاہ میں پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 9، عرفات میں، میدان عرفات میں جب ظہر عصر ملا کر پڑھی جائے تو ان کے درمیان اور بعد میں بھی نفلی نماز بالکل مکروہ ہے۔ نمبر 10، مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نماز ملا کر پڑھی جاتی ہے، ان کے درمیان نفل و سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں ہے۔ جب فرض نماز کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر، سنت ظہر بھی مکروہ ہے، سنت فجر بھی، سنت ظہر بھی مکروہ ہے۔ کچھ مفتی بنے ہوتے ہیں جی فجر کی سنتوں کی بڑی تاکید ہے، ان کی بڑی تاکید آئی ہوئی ہے، محدثین نے لکھا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، حق یہی ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھو۔ وہ تو کبھی کبھار مجبوری کے لیے آپ ایسا کریں، لیکن کچھ لوگوں نے عادت بنائی ہوتی ہے، انہوں نے سنت ظہر کی بھی اس وقت پڑھنی ہے جب 1 سے 2 منٹ رہتا ہوگا، 1-2 رکعت امام کی نکل جائے گی، حضرت صاحب سنتوں میں، اور جانے دو۔ شریعت کو اپنے تابع نہ بناؤ بلکہ اپنے آپ کو شریعت کے تابع بناؤ۔ ظہر کی سنتیں ہوں، فجر کی سنتیں ہوں، فرمایا کہ جب نماز کا وقت بالکل قریب ہے جماعت کا،
اس وقت سنتیں نفل پڑھنا بھی جماعت سے پہلے مکروہ ہے۔ نمبر 12، جس بات سے توجہ اور دھیان بٹتا ہے اور اسے دور کرنا ممکن ہے، مثلا قضاء حاجت یا شدید بھوک کا غلبہ ہو، تو اس کیفیت میں نفل یا کوئی بھی نماز پڑھنا ہو یہ بھی ممنوع ہے۔ جہاں تک ہے اس مسئلے کا تعلق کہ نماز ظہر کی 4 سنتیں پڑھنے کے بعد اگر جماعت میں وقت باقی ہے تو اس دوران اگر آپ اپنی قضا نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اتنے ٹائم میں 4 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھ لوں گا تو بالکل ادا کر سکتے ہیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔